بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چوتھا اور آخری باب پڑھیں گے، اور یہ چوتھا اور آخری باب ان مفید مباحث کے بیان میں ہے جن میں سے ہر ایک کے لیے افادہ کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اس باب میں کل 7 افادات ذکر کیے گئے ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہم ان تمام کو پڑھیں گے۔ آئیے سرسری طور پر پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا افادہ ہے الاقامت والاستقامت، یعنی الاقامہ اور استقامہ سے متعلق۔ دوسرا ہے ابا یا ابا سے متعلق فائدہ۔ کل وخذ ومر، ان کے متعلق۔ لم یکو وان یکو، ان کے متعلق۔ اتخذ تخذ، اس کے متعلق۔ اصالۃ الفعل والمصدر وفرعیتہما۔ اور ساتواں حذف الواو والیاء من جمعی المذکر وواحد المؤنث الحاضر۔ تو یہ 7 افادات ہیں، یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ ان سب کو پڑھیں گے۔ ان افادات کو پڑھنے کے لیے ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم عبارت پڑھنے سے قبل اس افادہ کو سمجھیں گے۔ جب ہم اس افادہ کو سمجھ چکے ہوں گے، ایک بنیاد ہمارے ذہن میں بن چکی ہوگی، اس کے بعد صرف ہم اس عبارت کا ترجمہ کریں گے تاکہ جو بات ہم نے سمجھی ہے اس کی عبارت پر تطبیق ہو جائے۔ تو آئیے اسی اسلوب اور نہج پر ان 7 افادات کو پڑھتے ہیں۔ الدرس الثالث والاربعون، 43واں سبق۔ التمہید۔ كان استاذی الشیخ محمد البریلوی رحمہ اللہ ماہرا حاذقا فی الصرف۔ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بریلوی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں جو کہ علم الصرف کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے۔ يدفع شذوذ الصرفیین ببیان قاعدۃ علی وجہ بدیع، وہ اس بہترین انداز سے قاعدہ کو بیان کرتے کہ صرفیین کے جو شاذ ہونے کے اقوال ہیں وہ ختم ہو جاتے۔ فأريد أن نبين شيئا من تلك الإفادات لصالح الناشئين، کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں چند افادات ذکر کر دوں اس فن کے اندر آگے بڑھنے والوں کے لیے، اس فن کے اندر نئے جو آئے ہیں ان کے لیے۔ آگے چلیے۔ الافادۃ الاولی اقامۃ واستقامۃ، پہلا افادہ اقامہ اور استقامہ سے متعلق ہے۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ثلاثی مزید فی اجوف کے باب افعال اور استفعال میں کبھی قاعدہ یقول، یبیع، یقال، یباع جاری ہوتا ہے اور کبھی جاری نہیں ہوتا۔ مثلا اقام یقیم اقامتن، اسی کو دیکھ لیجئے۔ اب اقامتن اصل میں اقوامتن، واو کی حرکت ماقبل ساکن کی طرف منتقل ہوئی اور ماقبل فتحہ ہونے کی وجہ سے اس واو کو الف میں تبدیل کیا تو صیغہ اقامتن بن گیا۔ اسی طریقے سے استقامتن، یہ اصل میں استقوامتن، اب یہاں پر بھی واو کی حرکت ماقبل قاف ساکن کی طرف منتقل ہوئی اور پھر اس واو کو الف میں تبدیل کر کے استقامتن بنایا گیا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ صیغے ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں جن کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوتا اگرچہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثلا ارواح یروح ارواحا ہے، اب یہاں پر ارواحا کے اندر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں کہ واو متحرک ماقبل ساکن ہے تو واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کی جائے اور اس کے بعد اس واو کو الف میں تبدیل کیا جائے، لیکن یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ استصوابا استفعال کی مثال ہے، صاد ساکن ہے، ما بعد واو متحرک ہے تو واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل ہونی چاہیے اور پھر واو کو الف میں بدلنا چاہیے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ باب افعال اور استفعال جب وجوف سے آتے ہیں تو ان کے بعض مصادر کے اندر تعلیل ہوتی ہے اور بعض مصادر کے اندر تعلیل نہیں ہوتی۔ تو عام طور پر صرفیین نے جہاں تعلیل نہیں ہوتی ان کو شذوذ کے اندر شمار کیا ہے، یعنی ان کلمات کو شاذ قرار دیا ہے، نادر قرار دیا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ صیغوں کو اور اتنے زیادہ کلمات کو شذوذ کہنا درست نہیں ہے۔ صرفی حضرات نے اپنی مہارت کی کمی کی وجہ سے اور قاعدے کو اچھے طریقے سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے کلمات کو شاذ قرار دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قاعدے کے مطابق کہیں تعلیل ہوتی ہے اور کہیں تعلیل نہیں ہوتی۔ صاحب کتاب کے استاد نے اس شذوذ کو کیسے دور کیا اور کیسے قاعدہ کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے کچھ قاعدے کے تحت آ رہے ہیں اور کچھ قاعدے کے تحت نہیں آ رہے۔ صاحب کتاب کے استاد کے نزدیک قاعدہ یہ ہے
کہ جب بھی مصدر میں واو اور یا متحرک ہوں، ان سے قبل جو حرف ہے وہ صحیح ہے اور ساکن ہے، اور ان کے بعد الف ساکن نہ ہو، تو قاعدہ نمبر 8 قاعدہ یقول و یبیع یقال و یباع میں جو شرائط مذکور تھیں، ان شرائط کی موجودگی میں اس واو اور یا متحرک کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دی جائے گی، اور اگر جو حرکت منتقل کی جا رہی ہے وہ فتحہ ہے تو اس کو الف میں تبدیل کر دیں گے۔ مثلا اقوامتن ہے، اب یہاں پر واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے، اور ما بعد الف نہیں ہے، تو یہاں قاعدہ جاری ہو جائے گا، واو کی حرکت ماقبل قاف کی طرف اور پھر الف کے اندر واو کو تبدیل کر دیں گے تو صیغہ اقامتن بن جائے گا۔ یہی طریقہ اپنایا گیا ہے استقامتن کے اندر۔ اب آئیے ارواح اور استصواب کی طرف۔ ارواح، اب یہاں پر واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، لیکن ما بعد الف موجود ہے۔ اب جب ما بعد الف موجود ہے تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے استصواب، یہاں پر بھی واو متحرک ہے، ماقبل صاد ساکن ہے، واو کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل ہونی چاہیے لیکن ما بعد الف موجود ہے، اس لیے قاعدے کے مطابق اس کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل نہیں کی جائے گی، چونکہ قاعدے کے اندر یہ شرط تھی کہ ماقبل تو حرف صحیح ساکن ہو لیکن ما بعد بھی الف ساکن نہیں ہونا چاہیے، اگر الف ساکن ہوگا تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو اس قاعدے کو اگر بنیاد بنایا جائے تو شذوذ والے اقوال ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک قاعدہ جب متعین ہو گیا تو اب کچھ کلمات اس قاعدے کے تحت آ جاتے ہیں اور کچھ قاعدے سے خارج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ افعال اور استفعال کے مصادر تائے مدورہ سے خالی ہوتے ہیں عام طور پر، تو یہاں تائے مدورہ آخر میں کیوں آتی ہے؟ مثلا اکرم یکرم اکراما، اسمع یسمع اسماعا، اذهب یذهب اذهابا، اسی طریقے سے استغفر یستغفر استغفارا، استفعل یستفعل استفعالا، تو ان تمام مصادر کے آخر میں تائے مدورہ نہیں آتی، تو یہ اقامتن اور استقامتن کے آخر میں تائے مدورہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی ان ابواب کے مصادر میں تعلیل ہوئی ہے، یعنی ان کے اندر قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا ہے، تو اس وقت ان کے جو مصادر کا وزن ہے وہ افعالتن اور استفعالتن ہوتا ہے۔ آپ مزید اس کے اندر صیغے دیکھ سکتے ہیں، مزید مصادر دیکھ سکتے ہیں، افاد یفید افادتن، اب یہاں پر بھی قاعدہ جاری ہوا ہے یقول یبیع، اس لیے یہاں پر بھی آخر میں تائے مدورہ موجود ہے، امات یمیت اماتتن، اور استفعال کی مثالیں استخارہ یستخیر استخارتن، اسی طریقے سے استشارہ یستشیر استشارتن، اب استشارتن استخارتن یہ اصل میں استخورتن استشورتن تھے، البتہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ افعالتن اور استفعالتن یہ غیر اجوف سے باب افعال اور استفعال کا مصدر نہیں آتا، ہمیشہ یہ وزن یہ اجوف کے ہی قبیل سے آئے گا، کسی اور قبیل سے اگر یہ باب آ جائے تو اس کو افعالتن اور استفعالتن کے ہم وزن مصدر پر نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ایک اعتراض لکھا گیا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ افعالتن اور استفعالتن کا وزن درست ہے تو پھر ہر قسم میں آنا چاہیے، اجوف کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ تو اس سے اعتراض کا جواب صاحب کتاب نے یہ دیا کہ کسی وزن کے صحیح ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر قسم میں آتا ہو، مثلا فعالن یہ ثلاثی مجرد ناقص کے مصدر کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف ناقص سے ثلاثی مجرد کا مصدر فعالن آتا ہے، جیسے ہدا یہدی کا مصدر ہے ہدن، اب یہ ناقص یائی ہے، قاعدہ قال باع کے تحت یا الف سے تبدیل ہو کر التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی، اب غیر ناقص سے ثلاثی مجرد کا مصدر فعالن کے وزن پر نہیں آتا، تو جیسے ثلاثی مجرد غیر ناقص سے فعالن کے ہم وزن مصدر نہیں آتے، تو اسی طریقے سے افعالتن اور استفعالتن یہ بھی اجوف کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جب اجوف ہوگا تو تب افعال اور استفعال کا مصدر وہ افعالتن اور استفعالتن کے ہم وزن آ سکتا ہے، بقیہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو یہ تھا اس افادہ کی ابتدا کا خلاصہ، کچھ اور اعتراضات اور باتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، آج جتنا حصہ اس سبق ہم نے سمجھ لیا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قد وقع التعلیل فی اجوف باب الافعال والاستفعال طبقا لقاعدہ یقول یبیع یقال یباع، باب افعال اور استفعال کے اجوف کے اندر
قاعدہ یقول یبیع یقال یباع کے تحت تعلیل ہوتی ہے. مثلا اقام اقامتاً واستقام استقامتاً. اقامہ کا مصدر ہے اقامتن اور استقامہ کا مصدر ہے استقامتن. ووقع التصحیح ایضا، اور اسی طریقے سے تعلیل کے بغیر بھی یہ صیغہ ملتا ہے، یعنی بغیر قاعدے کے بھی مصدر واقع ہوتا ہے. مثلا ارواح ارواحا، اب ارواحا اپنے اصلی صیغوں کے ساتھ موجود ہے. واستصوبا واستصوابا، اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے نہ ماضی کے صیغے میں قاعدہ جاری ہوا اور نہ ہی مصدر کے اندر. بل التصحیح اکثر من التعلیل، بلکہ جن صیغوں کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا ان کی تعداد زیادہ ہے بنسبت ان صیغوں کے جن کے اندر تعلیلات ہوئی ہیں. حتی قیل، یہاں تک کہ کہا گیا ان التصحیح من خواص الافعال والاستفعال، یہاں تک کہا گیا کہ صحیح ہونا یعنی بغیر قاعدے کے ہونا یہ افعال اور استفعال کے خواص میں سے ہے. فبعض أهل الصرف لقلة مهارتهم ولعدم توضيحهم القاعدة حق التوضيح قائلون بشذوذ الكلمات الكثيرة التي لم يقع الإعلال فيها. کہہ رہے ہیں کہ بعض اہل صرف نے اپنی مہارت کی کمی اور قاعدے کو اچھے طریقے سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان کلمات کو شاذ قرار دیا ہے. وہ شذوذ کے قائل ہیں جن کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا. منها بعض الکلمات من هذین البابین، کہہ رہے ہیں کہ بعض کلمات ان میں سے ان دو ابواب سے متعلقہ ہے، یعنی افعال اور استفعال اجوف. آگے صاحب کتاب اپنے استاد کی نسبت سے ایک قاعدہ بیان کریں گے. اما استاذی المرحوم، البتہ میرے استاذ مرحوم، فهو بین هذه القاعدہ على اسلوب زال به الشذوذ مطلقا، انہوں نے اس قاعدے کو اس طریقے سے بیان کیا، اس اسلوب سے بیان کیا کہ تمام شذوذ زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وانطبقت الکلمات كلها على تلك القاعدہ، اور ان تمام کلمات کی تطبیق ہو گئی اس قاعدے کے اوپر. وہ قاعدہ کیا ہے؟ الواو والیاء المتحرکتان اللتان قبلهما حرف صحیح ساکن، وہ واو اور یا متحرکہ جن سے قبل والا حرف صحیح ہو اور ساکن ہو. ولیست بعدهما الف ساکنۃ فی المصدر، اور مصدر کے اندر ان کے بعد الف موجود نہیں ہے، الف ساکن موجود نہیں ہے. فعند تحقق الشروط الاخرى، دیگر جو شرائط تھیں جو ہم قاعدہ یقول یبیع کے اندر پڑھ چکے ہیں، قاعدہ قال و باع کی 4 شرائط، یہاں پر بھی ان کا تحقق ہوتا ہے، ان کا ثبوت ہوتا ہے. تو کہہ رہے جب وہ پائی جائیں تنقل حرکتهما الى ما قبلهما، تو ان دونوں کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دی جائے گی. وإذا كانت تلك الحركة فتحة تصيران الفا، اور اگر وہ جو حرکت ہم نے منتقل کی وہ فتحہ ہے تو اس واو اور یا کو بھی الف کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. مثال دیکھیے اقامت من اقوامت، اب واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ما بعد الف موجود نہیں ہے، تو واو کی حرکت قاف کی طرف منتقل کی گئی اور پھر واو کو الف کے اندر تبدیل کر دیا گیا. یہی صورتحال ہے واستقامت من استقوامت واشاعت من اشیاعت، یہ یائی کی مثال ہے کہ اشیاعت یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ما بعد الف نہیں ہے تو حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہو گئی اور پھر اس کے بعد الف کے اندر اس واو اور یا کو تبدیل کر دیا گیا اس لیے کہ ما قبل والی حرکت مفتوحہ ہے. یہی تعویل اور تعلیل جو ہے وہ استشاعت کے اندر ہے، اصل میں استشیاعت. اس کے بعد صاحب کتاب ان کلمات کو بیان کرتے ہیں جہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. اما ارواح واستصواب، ارواح اور استصواب، فهناك الف ساکنۃ بعدهما، ان کے اندر واو متحرکہ کے بعد الف موجود ہے، یعنی ما قبل تو حرف صحیح ساکن موجود ہے لیکن ما بعد الف بھی موجود ہے. فلا يجري فيهما هذا القانون فاندفع الشذوذ، تو یہ قانون ان دونوں صيغوں کے اندر جاری نہیں ہوگا. تو جب قاعدہ جاری نہیں ہوا تو یہ شذوذ ان سے دور ہو گیا. یہاں پر ہم شاذ پھر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قاعدے کی شرائط ہی مکمل نہیں ہیں. آگے وہی اعتراض جو ماقبل میں ہم سن چکے ہیں کہ افعال اور استفعال یہ دونوں وزن ہے، تو افعالۃ اور استفعالۃ کیسے وزن بن گئے، آخر میں تاء مدورہ کیسے آ گئی. مصدر هذين البابين كما يأتي على وزن افعال واستفعال هكذا يأتي على وزن افعالة واستفعالة كما مضى آنفا. کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ابواب کے مصادر جیسے افعال اور استفعال کے وزن پر آتے ہیں،
ایسے ہی یہ افعالتن اور استفعالتن کے وزن پر بھی آتے ہیں، جیسا کہ ابھی قریب میں گزرا ہے۔ مثل اقامتن و استقامتن، اصلهما اقوامتن و استقوامتن، کہہ رہے ہیں کہ اقامتن و استقامتن اصل میں تھے اقوامتن اور استقوامتن۔ وهكذا جميع مصادر الأفعال المعللة من الأجوف من هذين البابين تأتي على هذين الوزنين، کہہ رہے ہیں اسی طرح ان دونوں ابواب سے یعنی افعال اور استفعال سے جب یہ اجوف سے ہوں اور معلل ہوں، ان کے اندر تعلیل ہوئی ہو، تمام مصادر ان دو اوزان پر آئیں گے۔ آئے کہتے ہیں وَهَذَانِ الْوَزْنَانِ خَاصَّانِ بِالْأَجْوَفِ، یہ دونوں اوزان یہ اجوف کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی افعال اور استفعال کے دیگر جو مصادر ہیں اجوف سے ہٹ کر ان کے اندر یہ اوزان نہیں جاری ہوں گے۔ وَلَكِنَّ الْأَجْوَفَ لَا يَخْتَصُّ بِهِمَا بَلْ هُوَ يَأْتِي عَلَى وَزْنِ افعال واستفعال أيضاً، کہہ رہے ہیں کہ اجوف کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ افعال اور استفعال کے ہم وزن بھی اجوف کے مصادر آ سکتے ہیں، مثلا ارواح اور استصواب، كما ان وزن فعل مصدر الثلاثی المجرد مختص بالناقص مثل ہدن اصلہ ہدایون، کہہ رہے ہیں کہ جیسے فعل کا وزن ہے، اب یہ ثلاثی مجرد ناقص کے ساتھ مخصوص ہے، ناقص کے علاوہ جو بقیہ ثلاثی مجرد کی صورتیں ہیں ان کے اندر یہ وزن نہیں آتا۔ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی ناقص کے علاوہ جو دیگر گروپس ہیں ان کے اندر یہ مصدر نہیں پایا جاتا۔ والناقص لیس بمختص به بل هو یاتی علی اوزان اخرى ایضا، ناقص اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کے اور اوزان بھی آتے ہیں، جیسے دعا یدعو اب ناقص ہے، مصدر الدعوت ہے، خشیہ یخشى کا مصدر الخشیۃ ہے، بکا یبکی کا مصدر البکاء ہے۔ فالحاصل، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان الاجوف من هذین البابین قد یاتی معللا، کہ ان دونوں ابواب سے اجوف کبھی کبھی معلل آتا ہے یعنی تعلیل شدہ آتا ہے، مثل اقامت و استقامت و ابانت و استبانت، وقد یاتی مصححا، کبھی کبھی بغیر تعلیل کے بھی آتا ہے، مثل ارواح و استصواب و احیاء و استحیاء۔ فاعل القسم الاول، پہلی قسم کے اندر تعلیل ہوئی، لعدم الالف بعد الواو والیاء فی المصدر، اس لیے کہ مصدر کے اندر واو اور یا کے بعد الف ساکن موجود نہیں تھا۔ ولم يعلل القسم الثانی، دوسری تقسیم کے اندر تعلیل نہیں ہوئی، لوجود الالف بعد الواو والیاء فی المصدر، اس لیے کہ اس کے مصدر کے اندر واو اور یا کے بعد الف موجود تھا۔ وکلاہما بحسب القاعدہ، اب ان دونوں کے اندر قاعدے کا جاری ہونا یا نہ ہونا یہ قاعدے کی بنیاد پر ہے، نہ کہ شاذ ہونے کے اعتبار سے ہے۔ فلم تخرج ایت کلمۃ من القاعدہ ولم یلزم الشذوذ، تو کوئی بھی کلمہ قاعدہ سے باہر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شرائط پائی جا رہی ہوں اور قاعدہ نہ جاری ہو رہا ہو، تو اس اعتبار سے کسی قسم کا شذوذ لازم نہیں آتا، کسی قسم کا شاذ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی عبارت بحث کی جس کو آج ہم نے سمجھا ہے۔ اس سبق کے بقیہ جو مباحث ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔